اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم نے اس سے پہلے آپ کو شیخ صدوق اور ابن قولیہ یا ابن قولوہ کے حوالے سے تفصیل سے آگاہی دی۔ چند ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، چونکہ تاریخ میں نہیں آیا، لیکن بہرحال کچھ معلومات ان کی موجود ہیں۔ ان کی خدمات، ان کے کارنامے اس طرح کے ہیں، یا انہوں نے ایسے شاگرد تربیت دیے کہ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اتنے بہترین شاگرد نے مکتب اہل بیت کی خدمت کی، تو یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے کم از کم مومنین کے ذہن میں، اذہان میں ان کے کم از کم نام موجود ہوں کہ یہ بھی ہمارے ایک عالم کہ جنہوں نے مکتب کے حوالے سے خدمات انجام دی ہیں، وہ نام آپ کے ذہن میں پہنچ جائیں۔ اسی حوالے سے آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ابن جنید اسکافی کے بارے میں ہے۔ ابن جنید اسکافی ابن جنید اسکافی کا جو نام تھا وہ اصل نام تھا ابو علی محمد بن احمد بن جنید اسکافی۔ ابو علی محمد بن احمد بن جنید اسکافی، جو ابن جنید اسکافی کے نام سے معروف ہیں۔ یہ فقیہ تھے، متکلم تھے اور محدث تھے، یعنی تین علوم پر انہیں دسترسی حاصل تھی۔ فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ فقیہ یعنی فقہی احکام کے حوالے سے انہوں نے کام کیا، فقہی ابواب تحریر کیے، فقہ کے حوالے سے معلومات فراہم کی، مسائل بیان کیے۔ متکلم کسے کہتے ہیں؟ جی جی اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو یہ معنی بالکل صحیح ہیں آپ کے، کہ متکلم یعنی کلام کرنے والا، اور اگر اصطلاحی معنی ہم دیکھیں تو اصطلاحی معنی میں آپ کے معنی بالکل صحیح ہیں، یعنی اپنے مذہب کا دفاع کرنے والا۔ فلسفی اور متکلم میں کیا فرق ہے؟ ایک فلسفی ہوتا ہے، ایک متکلم ہوتا ہے۔ فلسفی اور متکلم میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ فلسفی نتیجے کو پہلے اخذ نہیں کرتا، یعنی اپنے ذہن میں نتیجہ نہیں بناتا پہلے کہ ہمیں اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ وہ عقلی لحاظ سے ایک بحث کرتا ہے، اور بحث کرنے کے بعد جو چیز اس کے بحث کے نتیجے میں ثابت ہوتی ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر فلسفی بحث کرے گا
ایک وجود کے اوپر کہ آیا اللہ کا وجود ہے یعنی واجب الوجود کے اوپر، تو وہ عقلی لحاظ سے بحث کرے گا، اور بحث کرنے کے بعد اگر آخر میں ثابت ہوا کہ کوئی وجود ہے تو وہ کہے گا ہاں وجود ہے، اور اگر اس کی بحث کے نتیجے میں ثابت ہوا کہ کوئی وجود نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا میں تو مسلمان ہوں اور میں تو فلاں ہوں اور عیسائی ہوں فلاں ہوں اور مجھے تو خدا کو ثابت نہیں، اس کے نزدیک وہ کہے گا بھی میں نے بحث کی کوئی وجود ثابت نہیں ہوا میرے نزدیک۔ پس فلسفی بحث کے نتیجے میں جو بھی نتیجہ نکلے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ فلسفی ہے۔ متکلم اس کے برعکس ہوتا ہے، متکلم کا ہدف معین ہوتا ہے، مجھے اللہ کو ثابت کرنا ہے، نتیجہ پہلے ہی ہو گیا اس کا۔ اب یہ بحث شروع کرتا ہے اور بحث کو اس انداز سے آگے پہنچاتا ہے کہ اپنے ہدف کو حاصل کر لے، ثابت کر دے کہ اللہ ہے، یہ متکلم ہے۔ صحیح ہے، اب اس کی پوری ایک تفصیل ہے، یہ تو میں نے مختصر سے ایک فرق آپ کو بتایا۔ بہرحال یہ ابن جنید اسکافی فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے اور محدث بھی تھے، اور در حقیقت یہ اسکاف کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اسکاف بغداد کے نزدیک ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے اسکاف۔ اسکاف کے خاندان سے ہے۔ ابن جنید انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کے جد اعلیٰ جنید کہلاتے تھے، اس حوالے سے ان کو ابن جنید کہا جاتا ہے، اور چونکہ ان کا تعلق اسکاف سے تھا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اسکافی، ابن جنید اسکافی۔ اور یہ وہی شخصیت ہے ابن جنید کی کہ اگر ان کے شاگردوں پر نگاہ آپ ڈالیں تو ان کے شاگردوں میں شیخ صدوق نظر آئیں گے، موسیٰ تلعکبری نظر آئیں گے، شیخ مفید نظر آئیں گے، اور اس طرح کے دوسرے افراد، یعنی کتنے عظیم، یعنی جتنے شاگرد نکلے عمدہ ترین شاگرد کہ جنہوں نے مکتب کی بہترین تربیت کی۔ اسی لیے ہماری کتب میں ان کو قدیمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قدیمین۔ اب قدیمین دو افراد کو ہونا چاہیے، ایک فرد کو قدیمین نہیں کہیں گے، قدیمین کے لیے لازمی ہے کہ دوسرا فرد بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ ہے کون سا نام؟ وہ ہے ابن ابی عقیل۔ پس ابن ابی عقیل اور ابن جنید اسکافی، ان دو فرد کو کہا جاتا ہے قدیمین۔ جب بھی آپ فقہی ابحاث کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر ان کے نام نہیں لیے جاتے، وہاں یہ لکھا جاتا ہے قدیمین نے یہ فرمایا یا قدیمین کا یہ نظریہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے سب سمجھ جاتے ہیں، جن کو معلوم ہوگا قدیمین سے مراد ابن ابی عقیل ہیں یا جنید اسکافی ہیں۔ ان کے مختلف القاب ہیں، ان القاب میں ان کو ابن جنید کا لقب بہت مشہور اور معروف ہے۔ اگر کوئی شخص ابن جنید صرف کہے گا تب بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ آپ کا اشارہ، آپ کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کو اسکافی ان کا لقب ہے، اور ان کا ایک اور لقب ہے وہ ہے کاتب۔ کاتب ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی کتابت یعنی خط جو تھا ان کا لکھنے کا وہ بہترین تھا، اس حوالے سے ان کے خط کی اتنی شہرت ہوئی، چونکہ پہلے زمانے کے اندر جو کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں،
اور ہاتھ سے لکھنے کے بعد وہ شاگردوں کو دے دی جاتی تھیں، مثلا 5 ہے 6 ہیں شاگرد، ان سب کو دے دی جاتی تھیں اور وہ اس سے نقل کرتے تھے۔ اس طرح سے مثلا 6 جلدی کتاب ہو گئی، تو وہ محنت کرتے تھے اور ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو جب وہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے تو ان کا خط اتنا عمدہ تھا کہ ان کا لقب ہی کاتب کے نام سے پڑ گیا۔ ان کی مختلف کتابوں کی جو تعداد ہمیں تاریخ میں ملتی ہے وہ 50 سے زیادہ ہے۔ اچھا، ان کا جو ولادت کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ولادت کی صحیح تاریخ، صحیح سن ہمیں نہیں معلوم، لیکن چونکہ حمید دہقان سے 310 ہجری میں انہوں نے روایت حدیث نقل کی ہے، تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ 310 کے اندر حمید دہقان سے روایات اور حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کی ولادت 290 کے بعد ہے، یعنی 290 ہجری یا 290 کے بعد۔ یہ 290 کا سال، یہ 290 کا سال وہ سال ہے کہ جب پہلے جو خلافت تھی وہ بنی امیہ کے پاس گئی، اس کے بعد بنی عباس کے پاس آئی۔ بنی عباس کا نعرہ رضائے آل محمد تھا، لوگوں کو انہوں نے اپنی گرد جمع کیا کہ ہم قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے اور رضائے آل محمد کو جلب کریں گے۔ جب لوگ ان کے پاس آ گئے تو حکومت ملنے کے بعد ان کا نظریہ تبدیل ہوا، اور تبدیل ہونے کے بعد انہوں نے حکومت قائم کی اپنے لیے۔ اور سب سے زیادہ جو ان کو خطرہ تھا، کس سے تھا؟ خطرہ تھا مکتب اہل بیت سے، کہ یہ اہل بیت کے ماننے والے، ان کو معلوم تھا یہ ہمارے پاس ہرگز نہیں ٹھہر سکتے، یہ ہمیشہ جائیں گے کس کے پاس؟ آل محمد کے پاس۔ اور یہی ہوا کہ اس زمانے سے منصور دوانقی جب زمانے سے آیا ہے، اس سے پہلے سے ہی انہوں نے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ مستقل چلتا رہا یہاں تک کہ 290 ہجری کہ جس میں ان کی ولادت ہوئی، اس زمانے میں بھی یہی سلسلہ آگے بڑھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ جب یہ جوانی کے عالم میں پہنچے تو اس زمانے میں بھی عباسی خلافت کا دورہ تھا، اور مومنین کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، ان کو زندان کیا جا رہا تھا۔ ساری ذمہ داری ان کے بھی زمانے میں انہی کے کندھوں پر آئی، اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جو شیخ صدوق کا بھی دور تھا، اور شیخ صدوق بھی اسی زمانے میں حیات تھے، اور انہی کے دور میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے علماء کا جب میں ذکر کروں گا تو وہاں پر آل بویا کا کردار بہت زیادہ آئے گا۔ ان کا جو زمانہ ہے ابن جنید اسکافی کا، وہ زمانہ بھی وہی زمانہ ہے کہ جب ابتدائی طور پر آل بویا نے ایران کے مازندران صوبے شمال کی طرف اپنی حکومت کو قائم کیا۔ اسی طرح سے اسی زمانے کے اندر مصر میں فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ فاطمی وہی آپ کے شش امامی جسے کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ الجزائر آج کا الجزائر، تونس اور مراکش وغیرہ سائٹ پہ دیکھیں گے تو مصر میں فاطمی، اور اس سائٹ پہ ادریسیوں کی حکومت تھی۔ ادریسی حکومت در حقیقت امام حسن کی اولاد میں سے جو افراد تھے، صلوات پڑھتے ہیں، ان کی جو اولادیں تھیں ان کی توسط سے یہ حکومتیں قائم ہوئیں۔ بہرحال ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو جھکاؤ تھا وہ مذہب تشیع کی طرف تھا،
لیکن مکمل طور پر یہ اثنا عشری بالآخر نہیں تھے، نہ ادریسی تھے اور نہ فاطمی، چونکہ وہ شش امامی تھے اور یہ پھر زیدی فرقے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ان کا زمانہ یہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر ظلم و ستم ہوا کرتا، شیعوں کے اوپر ان کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں تھی اور جنگ سے جو ہے وہ یہ لوگ جان بچاتے پھر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب رسالت مآب کو رحلت ہوئے تقریباً 300 سال گزر چکے تھے۔ 300 سال گزر چکنے کے بعد بھی رسالت مآب کے خاندان اور ان کے ماننے والوں پر اسی طرح سے ظلم و ستم ڈھایا جاتا رہا۔ افریقہ سے لے کر اسپین تک اور مصر سے لے کر روم تک اور چین کی سرحدوں تک تمام حکومت جو تھی وہ بنی عباس کی حکومت تھی، اور یہ موقع قرن چہارم کا دور تھا کہ جس کے اندر ابن جنید اسقافی اپنی زندگی کیا کرتے تھے۔ اور قرن چہارم میں جس وقت ایک طرف مصر میں فاطمیوں کی حکومت، دوسری طرف تونس، الجزائر، اس سائڈ کے اوپر ادریسیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور تیسری طرف جو ہے وہ ایران کی شمال کی طرف جو ہے آل بویہ کی حکومت قائم ہوئی، تو اس زمانے کے اندر مومنین کو تھوڑا سا سکھ کا احساس ہوا اور ان کی جو گھٹن کی کمی تھی اس میں کمی واقع ہوئی گھٹن میں، اور بالآخر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے علمی لحاظ سے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ابن جنید اسقافی نے، اور ان کے بارے میں نجاشی یہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول نقل کر رہا ہوں، ابن جنید ہم اصحاب کی عزت و آبرو ہیں۔ ابن جنید کے بارے میں نجاشی فرما رہے ہیں، خود نجاشی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابن جنید ہم اصحاب کی عزت و آبرو ہیں، ثقہ ہیں، جلیل القدر ہیں، ان کی بہت زیادہ تالیفات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل ویسے تو ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن بہرحال ان کے قول میں آیا ہے چونکہ اس لیے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ ابن جنید کے پاس امام کی کچھ امانتیں تھیں کہ جن میں کچھ مال و اسباب تھا اور ایک تلوار تھی، جو موت کے وقت میں انہوں نے اپنی کنیز کو یہ وصیت کی کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، اور اس نے اس کی حفاظت کی۔ یہ ابن جنید کے چونکہ اقوال ہیں، اس واقعے کو ہم آخر میں بیان کریں گے آپ کے لیے کہ اصل میں کیا تھا یہ۔ جبکہ تاسیس الشیعہ کتاب کا نام ہے، تاسیس الشیعہ میں آئے صدر یہ فرماتے ہیں کہ ابن جنید ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، فقہ و اصول کی کئی کتابیں انہوں نے تحریر فرمائیں، مختلف موضوعات پر مختلف نئے ابواب کو تحریر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور جب وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو اس میں نئی نئی مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں۔ مثلا ایک زمانہ تھا کہ جب وہ تصویر بنانے کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے کہا بھی تصویر بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، پھر وہ کیمرے کا دور آ گیا، لوگوں نے کچھ سوال کیا کہ بھی کیمرہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ویڈیو کا زمانہ آ گیا، لوگوں نے کہا ویڈیو بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے مسائل میں آ گئے، مثلا کلون یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ ابھی جدید دور کے اندر جدید مسائل آتے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں ہمارے ائمہ نے اصول ہمیں دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ ایک دور میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا زمانہ آئے گا تو میں اس کے بارے میں یہ روایت تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ فتویٰ دینا نہیں۔ فتوے کی بنیاد ہوتی ہے اصول اور قواعد۔ ایک مرتبہ اصول بنا دیا، بتا دیا،
قواعد بتا دیے، یعنی ترازو اور پیمانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اب وہ قواعد کو مجتہد حاصل کرتا ہے۔ ان قواعد کو حاصل کرنے کے بعد مجتہد ان قواعد کی روشنی میں آپ کو فتویٰ بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث قرآن تلاش کرتا ہے، قرآن کے بعد حدیث تلاش کرتا ہے، حدیث کے بعد آتا ہے وہ کس کے اوپر؟ قواعد کے اوپر، اصول کے اوپر، اور وہاں اصول کے قواعد جو موجود ہیں اس کے اندر سے کوئی بھی نیا مسئلہ لے کر اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جیسے کنون کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے کہ وہ جو گائیں اور بھینسیں تیار، بھیڑ بکرے جو ہیں وہ ایک مشین کے ذریعے سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آیا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، تو ہمارے مجتہدین کے یہاں فقہ کا دروازہ، اجتہاد کا دروازہ ہمارے یہاں کھلا رہا، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ انہی قواعد اور اصول جو ائمہ نے ان کے لیے بیان کیے تھے ان کے ذریعے سے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ فقہ نئے ابواب کو انہوں نے تحریر کیا۔ نئے ابواب سے مراد یہی ہے کہ نئے ان کے دور میں مسائل پیش آئے تو انہوں نے اس کی تفصیل ان قواعد کے ذریعے سے بیان کی، اور مسائل کا ذکر اس طرح سے کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، ابن جنید کی سب سے بڑی خصوصیت، اور مسائل کا ذکر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ اگر مسئلہ واضح اور روشن ہوتا تو فقط مسئلے کو بیان کر دیتے۔ کوئی سوال کرتا کہ نماز کتنی رکعت ہے، نماز اتنی رکعت ہے، نماز میں قنوت جو ہے کون سی رکعت میں پڑھنا چاہیے، دوسری رکعت میں پڑھنا چاہیے، کامن مسائل ہیں، اس کو بیان کر دیا۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ مشکل ہوتا تو سب سے پہلے ان کی روش طریقہ کار یہ تھا، سب سے پہلے اس مسئلے کے جواب کو تحریر فرماتے، اور اس کے نیچے اس مسئلے کی جتنی بھی دلائل ان کے پاس موجود ہوتے، قرآن سے، حدیث سے یا قواعد سے، ان استدلال کو اپنے جواب میں تحریر کر کے بھیجتے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ میں نے جو یہ جواب آپ کو دیا ہے وہ کہاں سے دیا ہے، کس طرح سے دیا ہے، یعنی اپنی دلائل کا ذکر بھی اپنے جواب میں تحریر فرماتے، اور اپنے کسی بھی قول کو انتہائی امانت داری کے ساتھ نقل کیا کرتے تھے، یعنی کبھی بھی الفاظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے تھے، کہ فلاں امام نے یہ فرمایا، پوری حدیث نقل کی، اور اس کے بعد اگر علماء نے اس کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا ہے اس کو بھی نقل کر دیا۔ اسی لیے جناب نجاشی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فقط 200 مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہیں، 200 مسئلے کی اتنی چھوٹی سی کتاب بنتی ہے، فقط 200 مسئلے انہوں نے کم از کم 200 مسئلے کم از کم 2500 صفحات پر دلائل کے ساتھ بیان فرمائے، صرف 200 مسئلے، صرف 200 مسئلے کم از کم، نجاشی فرما رہے ہیں کم از کم 2500 صفحات پر اپنے دلائل اور اقوال کو بیان فرمایا۔ یہ وہی دور تھا کہ جس کے اندر یہ زندگی کیا کرتے تھے، اور ان کے حسین بن روح نوبختی کے ساتھ نائب خاص سے امام روابط تھے، ابن بابوے، ابن عقیل، موسیٰ تل اکبری اور ابن غزائری، یہ سارے کے سارے ایک طرح سے ابن جنید اسکافی کے شاگردوں میں سے شمار کیے جاتے تھے۔ لیکن نام آپ دیکھیں کتنے عمدہ۔ اسی طرح سے مختلف ہم اگر افراد کو دیکھیں تو اس میں آئے خوئی نے بھی ان کی بہت زیادہ تجلیل کی ہے، بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ ان کے جو مختلف احکام انہوں نے
اپنے دور میں بیان فرمائے جدید ابواب، اس میں احکام عرش الف سے، احکام صلاۃ، احکام طلاق، الاستفسار الی الجہاد، یہ انہوں نے ابواب تحریر فرمائے۔ جی احکام عرش، احکام صلاۃ، احکام طلاق، الاستفسار الی الجہاد۔ ابن جنید کا ایک اور کارنامہ جو معروف ہے اور وہ ہے کہ جس وقت عباسی خلفاء کمزور ہو گئے، کمزوری کے بعد ہمارے علماء کو تھوڑا سا ایک چانس ملا کہ وہ اپنے دین کی خدمت کر سکیں۔ دیکھیں، اگر کمزوری کی ہم بات کریں تو مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں کمزور رہیں۔ مثلا جس وقت بنی عباس اور بنی امیہ کی جنگ چل رہی تھی، دونوں کی حکومتیں کمزور ہو چکی تھیں، لیکن ہمارے دو امام، پانچویں اور چھٹے امام، ان کا دور تھا۔ دو اماموں کا دور تھا، لیکن دونوں اماموں نے کام کیا کیا؟ لوگ آئے ان کے پاس کہ چلیں بھی بڑا اچھا موقع ہے، حکومتیں دونوں کمزور ہو چکی ہیں، حکومت کا حق آپ کا حق ہے، بے شک ان کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا حق ہے، آئیے چلیں اور حکومت پر لے لیں، اپنے ہاتھ میں قبضہ کر لیں۔ کر سکتے تھے یہ کام، لیکن ائمہ نے کیا کام کیا؟ جی درس اور تدریس، علم کو پھیلانا، اس کا انتخاب کیا، کیونکہ جس قوم میں علم ہوگا بالآخر حکومت انہی کے پاس آ جائے گی، اور جس قوم سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، تو وہ قوم ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارے گی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے انتخاب کیا کہ اس کا علم کا۔ آج جتنا بھی ہمارے پاس علم موجود ہے، فقہی لحاظ سے جتنی احادیث ان دو اماموں سے مربوط ہیں، وہ انہی دو اماموں کا وہی کام ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری فقہ زندہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ دور آیا، اس میں بھی کمزور ہو گئے۔ جب کمزور ہو گئے تو ہمارے علماء کے پاس بھی بہت سارے لوگ آئے کہ آئیے یہ کام کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے تدریس، علم پھیلایا۔ علم سب سے اہم ہے، علم کو انتخاب کیا، باقی سارے کام چھوڑ دیے بات کے لیے، کہ آج انہی کی وجہ سے ہمارا دین یہاں تک محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا، ورنہ یقین کریں کہ ہم ابھی یعنی کہاں ہوتے نہیں پتہ۔ یہ سارا علوم انہی کی نسبت سے ہم تک پہنچائے، بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یعنی جس طرح سے میں نے ایک جمعے والی کلاس میں جو بیان کیا تھا کہ وہ علماء کی تاریخ کے جن کے اجساد ہمیں صحیح اور سالم ملے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام علماء کے اجساد صحیح سالم ہیں، جن کے اتفاقی طور پہ قبور کھل گئیں، اور ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ عالم بالکل صحیح سالم ان کا جسد باقی ہے قبر کے اندر۔ یہ تفصیل ہم نے صرف ناموں کے ساتھ جمعے والی کلاس میں بیان کیا۔ اسی طرح سے ایک پورا باب ہے کہ جہاں پر شہید علماء کو جمع کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ بھی قدیم، آج کے دور کے نہیں، قدیم، کہ کتنے علماء ایسے ہیں کہ جن کو شہید کیا گیا۔ اب انہوں نے ان کے مختصر سے بایو ڈیٹا دیا ہے اور نام دیے ہیں، اور پوری ایک تفصیل دی ہے اس کی کہ کتنے
آپ فہرست دیکھیں اٹھا کے کتنے ہی علماء. ہم کس کو جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع مثلا، یا 2-4 اور شہید. لیکن علمی لحاظ سے ہمارے علماء کے شہداء جو علماء ہیں ان کی فہرست ایک طولانی فہرست ہے کہ جن کو فقط و فقط مذہب اہل بیت کو بیان کرنے کے جرم میں شہید کر دیا گیا، اور نہ فقط شہید کیا گیا بلکہ اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا، فقط اس جرم میں کہ یہ مذہب اہل بیت کے پیروکار ہیں، مذہب اہل بیت کو پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو ایک طویل فہرست ہے ہماری. ایسے دور کے اندر جب عباسی خلیفہ کی حکومت بھی کمزور ہو گئی، لوگوں نے ان کو بھی مشورہ دیا، لیکن انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ علم کا، درس و تدریس کا انہوں نے انتخاب کیا. اور ان کا جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے درس شروع کیے اپنے، تو ان کی علمی شہرت حتیٰ بغداد اور بغداد کے علاوہ عرب کے علاقوں سے نکل کر آپ کے جو ایریاز ہیں ان میں، اور حتیٰ افغانستان کے علاقوں تک پہنچی. اس زمانے میں غزنوی خاندان کی حکومت کا پہلا بادشاہ سبکتگین کا اگر نام سنا ہو آپ نے، وہ حکومت کر رہا تھا، اس کے کان تک پہنچی. اچھا، ہمارے یہاں لوگ اتفاق سے یہ جو واٹس ایپ کا سلسلہ چلا یہ عجیب و غریب ہے. وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے حقیقت. بس اس کے اب وہ ایک واقعہ آیا کہ جناب وہ اتنا رحم دل تھا اور یوں تھا اور یوں تھا، اس کی تعریفوں پہ تعریفیں، اتنے پل باندھے گئے، اس کے پورا واقعہ نقل کیا گیا، اس نے ایسی رحم دلی دکھائی، اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ ہم نے مطالعہ کیا. اچھا، جس کے علم میں چیز نہیں ہے تو وہ تم مطالعہ کرنے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے دل میں ایک نرم گوشہ اس کے لیے پیدا ہوگا کہ بالآخر اتنا رحم دل آدمی. تو میں نے کہا کہ بھئی کس صاحب نے بھیجا ہے؟ میں کہ تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کر لیں. یہ سب جھوٹے واقعات ہیں کہ جو محمود غزنوی اور اس کے خاندان کے حوالے سے نقل کیے جاتے ہیں. یہ محمود غزنوی معنوی لحاظ سے دوسرا بھائی ہے جہانگیر کا. بادشاہ جہانگیر معنوی لحاظ سے دوسرا بھائی ہے. جس طرح سے مومنین پر جہانگیر نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اسی طرح سے یہ محمود غزنوی تھا. اس نے اگر ہندوستان کے علاقے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہ افغانستان کے علاقے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. جس کو نظر آئے کہ جناب اس کا نام علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین کے نام پر ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم اس نے دیا. کوئی تشیع مذہب کا اظہار کرے اس کو قتل کرنے کا حکم محمود غزنوی نے دیا. انتہائی ظالم آدمی تھا یہ، نہ یہ کہ مظلوم آدمی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس نے کتنے ظلم کیے تشیع کے اوپر. پھر ہمارے ہی مومنین تاریخ سے واقف نہ ہونے کی بنیاد پر اسی کی تعریف میں قصے اور واقعات آگے بڑھاتے ہیں. تو تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. یہ علماء کے جو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں کیا ہوا اس تاریخ میں. یا اسی طرح سے ایک اور شخصیت جن کے ہمارے معاشرے کے اندر بڑا نام ہے، اور وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس. فاتح بیت المقدس نام سنا ہوا ہوگا یقینی طور پہ آپ لوگوں نے. بڑا نام لیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک سلطان کیا چاہیے، صلاح الدین چاہیے، جو مثلا بیت المقدس کو آزاد کرا لے اور یہ کرا لے وہ کیا آزاد کرائے گا؟ یہ تو آپ ہمارے لیے بد دعا دے رہے ہیں. اس کے آنے کی دعا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بد دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آیا اور جب اس نے یہاں سے ترکی سے حملے شروع کیے ہیں
اور حملے کرتے 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 بیت المقدس کے پاس پہنچا ہے. بیت المقدس سے مصر گیا ہے, مصر سے تونس, الجزائر سب گیا ہے. فاطمی حکومت کا خاتمہ اس نے کیا, ادریسی حکومتوں کا خاتمہ اس نے کیا. مصر کے اندر اس زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا علی ولی اللہ کی اذان ہوا کرتی تھی, ہاں, عاشور کی تعطیل چھٹی ہوا کرتی تھی, عزاداری منایا کرتے تھے وہ لوگ, ہاں. اس زمانے کے اندر اس نے جو وہاں پر مومنین موجود تھے مصر کے اندر, تقیہ بہت زیادہ ہے اس وقت بھی, سادات وہاں پہ ہیں لیکن ان کا تعلق کسی اور سے ہے, مسلک سے. کیوں کہ وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ سلطان ایوبی تھا. اس نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے یہ سب بند کرایا, خطبہ بند کرا دیا, علی اللہ کی اذان بند کرا دی, مذہب تشیع کے اوپر پابندی لگا دی, اور پابندی لگانے کے بعد حکم کیا کہ جو آل محمد کا ماننے والے ہیں, یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کے سروں کو قلم کر دیا جائے. جب کسی کے سر قلم کیے جائیں گے, جب ظلم و ستم ہوگا, کتنے مذہب پہ باقی رہیں گے؟ آپ کے پاکستان کے اندر یہ واقعات ہوئے پیش آئے, ہم تو مصر کی بات کر رہے ہیں. ابھی انہیں یہ جو شیعہ کلنگ کے واقعات ہوئے, اس میں ایسے بہت سے ہمیں ملیں گے, تقیہ میں چلے گئے. وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا, اس نے ظلم کیا, لیکن نام تاریخ نے جھوٹے انداز سے اس کی تعریفیں بیان کی کہ آج تک لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارا معاشرہ ایک مکس معاشرہ ہے. چونکہ مکس ہے معاشرہ, اب وہ بہت ساری چیزیں ہماری داخل ہو جاتی ہیں دوسری طرف سے, علم ہوتا نہیں ہے, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق ہے, جبکہ وہ حق نہیں ہوتا. یہ محمود غزنوی کا بھی, جہانگیر محمود غزنوی اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی. بہرحال آپ اپنے موضوع پہ آ جائیں. تو ان کا جو ہے وہ سبکتگین جو بادشاہ تھا افغانستان کے حصے کی طرف, اس تک بھی شہرت پہنچی. تو ان کا جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ سبکتگین نے مذہب اہل بیت کے حوالے سے کچھ سوالات ان تک پہنچائے, اور یہ بہت ان کے جوابات جو لکھے انہوں نے وہ موجود ہیں. انہوں نے مکتب اہل بیت کے دفاع میں مدلل جوابات سبکتگین کو دیے, اور ایک طویل عرصے تک ان کے درمیان میں خط و کتابت کا سلسلہ رہا جو بہت معروف ہوا. حتیٰ اتنا معروف ہوا کہ لوگوں نے ان سے اس بارے میں سوالات کیے, اور انہوں نے کھلے عام لوگوں کو اپنے جوابات اور اس کی دلیلیں لوگوں کے سامنے بیان کی, اور یہ بہت مشہور اور معروف ان کا واقعہ ہوا. اسی طرح سے ان کا جو بالآخر رابطہ تھا حسین بن روح سے, تو لوگوں نے ان کے پاس مختلف قسم کی اپنی امانتیں یہ رکھواتے تھے امام کے لیے, چونکہ نمائندے امام بھی تھے. اس لحاظ سے بلکہ اس واقعے کو سید بحر العلوم, سید مہدی بحر العلوم نے نقل کیا ہے. اور ایک سفر ان کا پیش آیا تھا نیشاپور میں. نیشاپور میں جب یہ سفر پیش آیا تو ان کے حوالے سے شیخ حنفی نیشاپوری نے کچھ ان کے بارے میں تحریر فرمایا. کیا تحریر فرمایا اس کو میں نقل کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو غور سے سنیں. 340 ہجری میں رافضیوں کا ایک فرد جو ابن جنید کے نام سے مشہور ہے نیشاپور میں آیا, اور وہ ادعا یہ کرتا تھا, دعویٰ یہ کرتا تھا کہ وہ شیعہ فقہ سے بہت اچھی طرح واقف ہے. اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جس امام کو وہ مانتا ہے وہ زندہ ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ان امام کا نمائندہ بھی کہتا تھا.
اور جب یہ بات لوگوں کو اس نے بیان کی تو ہمارے نیشا پور میں موجود رافضی اس کے گرد جمع ہو گئے، اور جب یہ نیشا پور سے واپس جانے لگا تو فرماتے ہیں کہ جب یہ جانے لگا تو لوگوں نے ان کے اپنے امام کے لیے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کے لیے بہت سارا مال اسباب ان کے سپرد کیا۔ یہ شیخ حنفی نیشابوری۔ اب جب اب آگے کی بات انہوں نے تحریر نہیں فرمائی، وہ دوسری تاریخوں میں ملتی ہے کہ جب یہ مال اسباب لے لیا، مال اسباب لے کر جو ہے یہ اپنے علاقے میں واپس گئے ہیں، تو واپس جانے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ مریض ہوئے ہیں، اور مریض ہونے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو انہوں نے اپنی کنیز کو اپنے پاس بلایا، اور کنیز کو اپنے پاس بلانے کے اس کو کچھ وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد اس کنیز کو کچھ مال اسباب اور جس میں ایک تلوار بھی شامل تھی کہ جو نیشا پور اور مختلف لوگوں نے ان تک پہنچایا تھا، وہ اس کنیز کے حوالے کر دیا، اور کنیز کے حوالے کرنے کے بعد اس کنیز سے یہ کہا کہ دیکھو یہ مال ایک امانت ہے میرے امام کی جو میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس مال کو تم محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھنا، اور یہاں تک کہ میرا امام کسی بھی طرح تم سے یہ حاصل کر لے گا۔ اور تاریخ نے یہ لکھا کہ انہوں نے جب یہ مال کنیز کو دیا، کنیز نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور اپنے پاس رکھنے کے بعد ایک مرتبہ وہ مال کو دیکھنے گئی اور مال وہاں موجود نہیں تھا، اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ امام کی ایک قدرت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مال وہاں سے اپنی امانت خود لے کے چلے گئے، جس طرح سے ہمیں بہت سارے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ امام اپنا مال، چونکہ ان کا عقیدہ ایک اور تھا، ان کا عقیدہ وہ یہ تھا، ان کے بعض جو فتاوے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امام کا مال استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، جیسے آج کل کے علماء مراجع کا فتویٰ ہے کہ ہم مال امام کو، مال سادات کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، اور وہ یہ قائل تھے کہ مال امام کو محفوظ کر کے رکھنا ہے، اور یہاں تک محفوظ کرنا ہے کہ امام کا مال خود بخود ان تک پہنچ جائے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا، یا پھر جانے سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں سپرد کر کے جانا ہے تاکہ یہ مال امام تک پہنچ جائے۔ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا۔ اسی طرح سے ان کی مختلف اور بھی نظریات تھے، فتاوے تھے جو بہت ہی آج کے دور کے لحاظ سے الگ ہیں۔ مثلا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق شخص اذان دے گا، اس اذان کا اثر ترتیبی یعنی اثر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، بس فاسق کی اذان ان کے نزدیک باطل ہے۔ ایک اور ان کا فتویٰ ہے جو بہت الگ ہے آج کے دور کے لحاظ سے، اور وہ یہ ہے کہ عبد کی گواہی آزاد کے لیے قابل قبول نہیں، چاہے وہ عادل ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک اور ان کا فتویٰ تھا، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس کی دلیل موجود ہو، ہمارے آج کے مجتہدین کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کو جائز کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں اس کو۔ قہقہا لگانا، زور بلند آواز سے ہنسنا، ان کے نزدیک جو ہے وہ وضو کو باطل کر دیتا تھا۔ اسی طرح سے
یہ زیتون اور شہد کے اوپر اگر نصاب اس کا پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کے قائل تھے۔ انہوں نے جو 50 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائیں، اس میں سے کچھ کتابیں ہم تک پہنچیں، شاید 2-3 کتابیں، باقی ساری کی ساری کتابیں ضائع ہو گئیں اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں، اور اس طرح سے ان کا 380 ہجری میں 381 ہجری میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ابن جنید اسکافی، یہ مختصر سی تاریخ تھی جو ہم تک ان کے بارے میں پہنچی، چونکہ بہت سے علماء ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے، اگر آپ میں حوصلہ ہو تو میں آگے بیان کر دوں۔ جی لیکن جو ہے نا وہ مجھے پیغام پہنچ گیا آپ لوگوں کا کہ نہیں جی سر بہت ہو گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ کیسے اندازہ لگایا جی؟ آپ کی سلوات سے اندازہ لگا لیا؟ اتنے سارے لوگوں نے کہا اللہم صل، تو ظاہر ہے کہ میں یہی سمجھوں گا نا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیے جی۔ اب تو یقین ہو گیا، پہلے شک۔ دیکھیں، تقریر کرنے والا جب بھی ممبر پہ بیٹھتا ہے تو جب وہ تقریر کے آپ اگر نکات آپ نے پڑھے ہوں یا کسی نے بیان کیے ہوں تو اس کے سامنے جو ہے وہ ایک اہم نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی مجلس پڑھیں تو مجلس کے اندر ہمیشہ مخاطبین کے اوپر آپ نگاہ دوڑائیں۔ مخاطبین کے اوپر آپ جب نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا سا بیان کرنے کے بعد کہ آپ کے مخاطبین اس موضوع کو آپ کے پسند کر رہے ہیں یا پسند نہیں کر رہے، پتہ چل جاتا ہے، صحیح نا؟ ویسے تو مجھے ہی پتہ چل گیا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک موضوع مجلس کرانے والے نے خود آپ کو دیا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور ایک موضوع کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جس وقت آپ نے خود انتخاب کیا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ موضوع کو چینج کر کے آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، ایک دم سے آپ یو ٹرن لیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یو ٹرن لیا جاتا ہے، یو ٹرن سے مطلب تھوڑا سا لمبا سا ٹرن لیا جاتا ہے، آہستہ 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 اپنے موضوع کو تبدیل کر کے دوسرے موضوع پہ لے آنا، اور پھر دوسرے موضوع پہ لا کے اس کے اوپر گفتگو کا شروع کر دینا، جیسے عموماً ہمارے علماء کرام کرتے ہیں، ممبران پہ جا کے ذاکرین حضرات کرتے ہیں۔ موضوع بینر پہ کچھ بھی لکھا ہو، بولنا تو ہمیں وہی ہے جو ہمیں بولنا ہے، صحیح ہے؟ تو بہرحال یہ ایک ٹرکس ہوتی ہیں خطاب کے حوالے سے، جو آپ کو بھی جو خطب مجلسیں پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ مخاطب کا انداز وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ مثلا اگر آپ کے سامنے مخاطبین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کروٹیں بدل رہے ہیں یا گھڑی کی طرف زیادہ نگاہیں دوڑا رہے ہیں، ہاں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سننا نہیں چاہ رہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اب یا تو یہ کہ آپ اپنے موضوع کو تبدیل کریں، یا پھر ایک اور کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ خطاب کرتے کرتے تھوڑا سا ایک اس میں چینج لائیے اپنے ماحول کے اندر، جو بوریت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اس میں آپ چینج لائیے، کوئی ایک واقعہ اچھا یا پھر کوئی بھی ایک موضوع کے لحاظ سے اس وقت کے
اس کو بیان کیجیے تاکہ لوگوں میں توجہ پیدا ہو آپ کی طرف، پھر آپ اپنے موضوع پہ آ جائیں۔ یہ 2 ٹرکس ہیں جن کو آپ لوگ یاد رکھیں کہ مجالس میں پڑھتے ہوئے، جو مجالس پڑھتے ہیں ان کے لیے کام کی باتیں ہیں یہ، کہ ایک تو موضوع کا انتخاب ہمیشہ دلچسپ کیجیے، دلچسپ موضوع لیجیے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ رہیں آپ کی طرف۔ ایک، جب بوریت دیکھیں تو 2 کام آپ کریں، یا اپنے موضوع کو چینج کریں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے موضوع کو مکس کریں۔ اچھا، مکس بھی ہوتا ہے ایک، صحیح نا، کھانا کم پڑ گیا تو اس میں پانی ملا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ کیا کریں، اس میں جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا چٹخانے دار پانی اس میں اضافہ کریں تاکہ وہ آپ کا موضوع جو ہے دلچسپ بن جائے۔ موضوع آپ کا ہی رہے گا لیکن اضافہ کریں گے آپ، تو آپ کا موضوع ایک نئے موضوع انداز سے لوگوں تک پہنچے گا، وہ دلچسپی کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں گے۔ یا پھر آپ اپنے موضوع کو بالکل تبدیل کر دیں، یا چوتھا ایک راہ یہ کہ آپ اس کے اندر وہیں پہ روک کر ایک کوئی دلچسپ واقعہ، کوئی دلچسپ بات، کوئی ایسی بات کہ جو حاضرین کو آپ کی طرف متوجہ کرتے، اس کے بعد آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ بہرحال یہ محرم سے پہلے ہی میں نے آپ کو ٹپس بتا دی ہیں جو کہ بہت کم دیتے ہیں، تو میرے خیال میں رہنے نہیں، میرے خیال میں اس لیے کہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا ان کا موضوع۔ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا، ویسے تو مجھے تو اجازت ہے کہ آپ جتنا دل چاہے بیٹھ سکتے ہیں، البتہ آپ کے دوسرا درس کے جو قبلہ وسیع حیدر صاحب ہیں موجود ہیں اور وہ منتظر ہیں میرے نیچے جانے کے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو میں اوپر چلا جاؤں گا، تو میرے اختیار میں ویسے تو، لیکن میرے خیال میں اگر ہم نے اس موضوع کو ابن ابی عقیل کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہ رہے تھے۔ ابن ابی عقیل چونکہ مختصر ہے ان کا، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں تیزی کے ساتھ تاکہ یہ بھی ہو جائیں، پھر ہم اگلے اس پہ چلے جائیں۔ ابن ابی عقیل عمانی، یہ عمان کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے عمانی۔ عمان جو ہمارا ایک ملک ہے اس کے رہنے والے۔ ابن ابی عقیل عمانی، ان کا نام تھا ابو محمد حسن بن علی حذاء عمانی، ہے حلوے والی ہے سے حذاء عمانی۔ یہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم بھی تھے۔ ان کا بھی دور قرن چہارم کا ہی دور تھا اور یہ عصر غیبت صغریٰ کا ہی دور ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جیسے میں نے ابھی ابن جنید اسکافی کے بارے میں بتایا ہے، 381 ہجری۔ 381 ہجری کا دور کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے 381 کا دور جو کہ شیخ صدوق بھی اسی زمانے میں رحلت فرمائی، ابن عقیل بھی تقریباً اسی میں گئے، اور ابن جنید اسکافی بھی، بہت سارے علماء اس دور میں گئے اس دنیا سے۔ رجال شیعہ نے ان کی وثاقت کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور آغاز غیبت کبریٰ کے اگر ہم پہلا فقیہ کا نام پوچھیں کہ آغاز غیبت کبریٰ کا پہلا فقیہ کون تھا، تو اس میں ایک ہی نام لیا جاتا ہے اور وہ ہے ابن ابی عقیل۔ غیبت کبریٰ کا پہلا فقیہ کہ جس نے فتویٰ دینا شروع کیا وہ ابن ابی عقیل تھے۔ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے اپنی ایک فقہ کی کتاب تہذیب میں اپنے اجتہادی انظار کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح اصولی ابحاث کو مختلف دوسری کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ ان کی جو فقہی نظر ہوتی ہے اس کو کسی بھی زمانے کے مجتہدین بڑے غور سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی نظر کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔
بس ان کی نظر ایک اہم نظر ہے کہ جن کو ہر فقیہ بغور اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ ان کی ولادت اور وفات کی تاریخ کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی معین تاریخ موجود نہیں ہے۔ یہ جنید اسقافی کا بھی یہی تھا، سن معلوم ہے، تاریخ معلوم نہیں ہے ہمیں۔ اسی طرح سے ابن ابی عقیل کا حتی سن بھی ہمیں ولادت کا نہیں معلوم۔ عمان کے کون سے علاقے میں یہ رہائش پذیر تھے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، تاریخ میں ذکر نہیں ہے۔ ہاں اتنا پتہ ہے عمان میں رہتے تھے۔ اور عمان کے حوالے سے ابن قولوے سے ان کا رابطہ تھا، عمان سے ابن قولوے سے ان کا رابطہ تھا۔ یہ ان کی خط و کتابت رہا کرتی تھی ابن قولوے سے، تو ابن قولوے نے جب ان کی تعریف سنی فقہی لحاظ سے تو ان کو خط لکھا، اور خط میں ان کی تعریف کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کی فقہی اور اجتہاد کی تعریف سنی ہے، علمی مرتبے کی تعریف سنی ہے، کچھ اپنے بارے میں بیان کیجئے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا ابن قولوے کے نام پر۔ اس خط میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ ابن قولوے، میں تمہیں کیا تحریر کروں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کی اکثریت خوارج مذہب کے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو دوسری اکثریت ہے وہ ناصبی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ خوارج کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو۔ خوارج جو حضرت علی علیہ السلام سے الگ ہوئے تھے اور انہوں نے حاکم شام کا فتنہ اختتام پذیر تھا، مالک اشتر جیسے فرد کی مالک اشتر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ مالک اشتر جیسی شخصیت کی تلوار حاکم شام کی گردن کے پاس تھی، حاکم شام کی گردن کے پاس تھی کہ تلوار چلاتے، اور یہ فتنہ جو شام سے اٹھا تھا اس کا قلع کما ہو جاتا۔ ایسے میں ایک آواز آئی اور کہا، مالک ٹھہر جاؤ، ہاتھ کو روک دو، یہ تمہارے مولا کا حکم ہے۔ تو تاریخ نے یہ لکھا کہ مالک اشتر کی تلوار ہاتھ میں لیے جو ہاتھ بلند تھا، اور اگر وہ چلتا تو حاکم شام کا فتنہ ختم ہو جاتا، وہ ہاتھ اسی جگہ پر رک گیا۔ اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں علی کا ماننے والا شیعہ۔ وہ کہتے بھائی ایک منٹ رکو، بھی سنتا ہوں میرے مولا نے کیا کہا ہے، ابھی سنتا ہوں۔ اور تلوار چلاتے فتنہ ختم، اتنا بڑا فتنہ ختم۔ آواز کانوں میں گئی کہ مالک اشتر، تمہارے مولا کا حکم ہے کہ ہاتھ کو روک دو۔ تو جہاں ہاتھ تھا وہیں رک گیا۔ اگر ہم جیسے کوئی مومن ہوتا کہتا اچھا مولا سے کو ابھی آیا بس میں، آج کل ہم میں مومن ہوں صحیح حقیقی معنوں میں کہ جو اس طرح کا عمل کرے، یہ مالک اشتر جیسے مومنین کہ جب آواز سنی کہ مولا نے کہا ہاتھ روک دو، اسی جگہ ہاتھ رک گیا فوراً، نہیں چلا ہاتھ، آگے نہیں بڑھا۔ اس دور کے اندر یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ خوارج کی وجہ سے۔ انتہا سے زیادہ مذہبی، نمازی، پرہیزگار، قرآن کو پڑھنے والے، لیکن کیا کیا انہوں نے دین کو اپنایا اپنے نظریے کے تحت،
جو ان کی سمجھ میں آیا، بس وہ گمراہ ہو گئے۔ دین کو لینا ہے عالم سے، دین کو لینا ہے ائمہ سے، دین کو لینا ہے رسول سے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، نہ دین وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ فجر کی 2 رکعت نماز اللہ نے واجب کیوں دی؟ واللہ صبح اٹھ کے تو لوگوں کو زیادہ ایکسرسائز کرنا چاہیے، 4 رکعت وہاں ہونا چاہیے، کا 2 رکعت۔ جہاں پر آرام کرنا چاہیے دوپہر میں، تو وہاں کا نہیں 4 رکعت پڑھو۔ کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے؟ تو دین وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں، دین وہ ہے جو خدا کا حکم ہے، جو میرے مولا کا حکم ہے۔ حکم آیا، ہاتھ رک گیا، اسے کہتے ہیں شیعان علی۔ یہ ہے صفات میں سے۔ تو خوارج یہ تھے۔ نواسب کون ہیں کہ جس کی طرف ابن ابی عقیل نے بتایا کہ یا خوارج ہیں اکثریت سے یا نواسب ہیں۔ نواسب وہ ہیں جو جانتے بوجھتے اہل بیت سے بغض رکھیں، جانتے بوجھتے، جانتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی بغض رکھا ہوا ہے، ان کو برا بھلا کہنے والے، اس کو کہتے ہیں نواسب۔ نواسب کافر ہیں، خوارج کافر ہیں۔ اب آج کے دور میں کہیں ہیں کیا خوارج وارج؟ جی جی کہاں؟ زور سے بولیے۔ داعش نہیں، نہیں پتہ آپ لوگوں کو۔ آل سعود خوارج ہیں مگر ناصبی ہیں کیا؟ نہ ناصبی ہے نہ خارج ہیں۔ ہو وہابی۔ مسقط، مسقط کا نام سنا ہے آپ نے؟ مسقط مسقط میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ آبازی البتہ فرقہ ہے ان کا، وہ سلطان قابوس جہاں کا بادشاہ ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے، اور وہاں پہ خوارج میں وہ کہتے ہیں کہ خوارج کا فرقہ ہے آبازی ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آباز جو ہے وہ ہمارا خود ایک امام ہے، جیسے ابو حنیفہ اور شافعی اور حنبلی اور مالکی، اس طرح سے آبازی ایک فقیہ تھے، ان کے ہم تقلید میں ہیں، مقلد ہیں ان کے مذہب پر ہم عمل کرتے ہیں ان کے بقول۔ لیکن بہرحال لوگ یہ کہتے ہیں کہ آبازی جو ہے وہ فرقہ ہے خوارج کا۔ بہرحال جی جی جنگ صفین میں جو قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا تھا، جیبوں میں نہیں رکھا تھا، اصل میں قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف خوارج کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جس وقت جو ہے وہ مالک اشتر، جس وقت جو ہے وہ، اب دیکھیں پھر تفصیل میں چلے جاؤں گا جنگ صفین کی۔ اصل جو واقعہ شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا تھوڑا سا عجیب سا ہے۔ وہ واقعہ یہ شروع ہوا تھا کہ جب جنگ صفین شروع ہوئی تو جنگ صفین میں امام نے صفین کے میدان میں قدم شروع میں نہیں رکھا تھا، یعنی نہیں گئے تھے جنگ پر، وہ اپنے خیمے میں تھے۔ تو امام نے کہا کہ اس طرح سے لوگوں کی ہمتیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی نیچے آئیں، جوش ان کا۔ تو ایک مرحلے پر، آخر مرحلے پر امام نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، اب ہم بھی جائیں گے جنگ کے میدان میں۔ تو امام پھر جنگ کے لیے آئے ہیں۔ جب جنگ کے لیے آئے ہیں تو اس وقت جنگ کا نقشہ پلٹا، اور امام کی جو جنگ تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی جنگ، کہ جیسے تاریخ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ جس سواری پر سوار تھے، کبھی وہ سواری کے دائیں زینگ پر
سوار ہو جاتے یعنی ایک ہی طرف، اور کبھی وہ بائیں طرف، اور جس طرف سوار ہو کے آگے بڑھتے تو اس طرف سے لوگوں کی گردنیں اس طرح سے گرنا شروع ہو گئیں کہ جیسے کوئی گاجر اور مولی کو کاٹ رہا ہو تیزی کے ساتھ۔ اور اسی حالت میں ان کو اس زمانے کا ایک فتنہ نظر آیا کہ جسے ہم امر و آس کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ امر و آس نظر آیا۔ امر و آس جب ان کو نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس فتنے کو، چونکہ سب سے بڑا فتنہ حاکم شام کے بعد یہی تھا، اس کے پاس بڑھے۔ جب اس کے نزدیک پہنچنے والے تھے تو اس نے پلٹ کر دیکھا کہ علی کے قدم اب میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ احساس کیا کہ علی میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں تو سب کو معلوم تھا کہ اگر علی کسی کو نشانے پہ لے لیں تو پھر اس کا ایسا ممکن نہیں ہے، خطا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھوڑے سے نیچے آیا، اور جب یہ اپنے گھوڑے سے نیچے آیا اب تو اس کے پاس اگر 1% یا 0.5% چانس تھا تو وہ چانس بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب گھبراہٹ کے عالم میں کھلے میدان میں جہاں جنگ ہو رہی ہو، جہاں دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں، ان کے درمیان سے امیر المومنین سواری پر سوار اس کی طرف اگر بڑھ رہے ہوں، ذہن کا تیز تھا، چلاک تھا، سمجھ گیا کہ میری موت اب یقینی ہے، اب میں نہیں بچ سکوں گا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، علی سے بچنے کا فقط ایک طریقہ ہے، اور اس نے فوراً اس طریقے پر عمل کیا۔ کیا طریقہ تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ اس نے فوراً اپنے لباس کو اتارنا شروع کیا، اور کھلے میدان میں جہاں دونوں طرف کی افواج موجود تھیں، اس کھلے میدان میں تمام افواج کے سامنے برہنہ ہو گیا مکمل طور پر، اور مکمل طور پر برہنہ کی حالت میں دوڑنا شروع کیا۔ اب علی کیسے کسی کی طرف، ایسے شخص کی طرف نگاہ دوڑائے؟ چھوڑ دیا اس کو، جانے دو اس کو۔ اس طرح سے اس نے اپنی جان بچائی، اس طرح سے۔ اور اسی حالت میں یہ حاکم شام کے خیمے میں پہنچا۔ جب حاکم شام کے خیمے میں پہنچا تو اس نے کہا، یہ کیا، تم میدان جنگ سے آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بھائی اسی نے تو میری جان بچائی ہے علی سے، اگر یہ نہیں کرتا تو میں آج اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ باہر وہ کپڑے وپڑے پہنے، اس نے کہا کہ بس پہنچنے والی علی کی فوج، لشکر آنے والا ہے۔ تو اس نے، جو حاکم شام تھا، اس نے پلان بنایا فرار کا۔ اس کا جو آئیڈیا تھا وہ تھا فرار کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں شکست فاش ہونے والی ہے اور ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ایک لباس تبدیل کر کے ہم یہاں سے فرار حاصل کرتے ہیں۔ میں کہا نہیں، دیکھ کتنا تیز تھا یہ، کہا نہیں فرار نہیں کرو، سوچتے ہیں کچھ ترکیب۔ یہاں اس نے ترکیب سوچی۔ حاکم شام اصل تو یہ تھا، اس نے یہ ترکیب اس کو بتائی کہ لوگوں سے کہو کہ جس کے پاس جتنا قرآن ہے لکھا وہ لے آؤ۔ اچھا اس زمانے کے اندر کھالوں پہ لکھا جاتا تھا قرآن، کاغذ تو تھا نہیں، کھالوں پہ لکھا جاتا تھا اتنے سارے قرآن۔ اب وہ حاکم شام بار بار پوچھ رہا ہے، بھائی مقصد کیا ہے تمہارا بلانے کا، اتنے کھالیں کیوں لے آؤ، کیوں قرآن منگوا رہے ہو؟ کہا بس جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔
منگاؤ جلدی سے، منگا دیے۔ کہا نیزوں میں پرو ان کو۔ اب نیزوں کی کنی جو تھی اس کنی کے اوپر جو ہے سوراخ کر کے قرآن کے یہ کھالیں لٹکا دی گئیں، کہ جن کی تعداد بھی کہتے ہیں بہت کثرت بہت زیادہ تھی۔ ان کو فوج کے ہاتھ میں، اپنے لشکریوں کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے یہ بلند کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں قرآن کی امان چاہیے۔ اس وقت جو ہے مالک اشتر نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا جو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ قرآن بلند ہے نیزوں پر، یہ ایک دھوکہ ہے آپ کے سامنے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے آپ۔ لیکن کیا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عقلوں کو لگایا دین میں، کہ جس کے بارے میں مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں کیا کروں ایسے لوگوں کا کہ جن کے درمیان میں زندگی بسر کر رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ میں ان کا امام نہیں بلکہ یہ میرے امام ہیں، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، کب جنگ کرنی ہے، کب جنگ نہیں کرنی۔ نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں امام علی۔ مگر آج کا دور ایسا نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مولا نے کیا فرمایا ہے، ہمارے امام کیا فرماتے ہیں۔ ہمیں کہتے نہیں دین تو ایسا اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ آپ کی عقل اس مرحلے تک نہیں پہنچی ہے کہ جس مرحلے پر عقل کل پہنچی ہوئی ہے۔ ائمہ معصومین کی عقول کامل ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز کے بارے میں جب ارشاد فرمایا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر، لیکن ہم اپنے عقول کو چلا کر اور اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہیں، نہ کہ امام کے دین کے اوپر۔ اور یہی سب سے بڑی ہماری خامی ہے۔ جہاں تک ہمارا موضوع پہنچ گیا، اور باقی انشاءاللہ آئندہ، اور کم از کم نام آپ تک پہنچائے ابن ابی عقیل کا، کہ ایک بہت بڑے مجتہد، بڑی خدمات ہیں ان کی، اور ان کا نام آج تک حوض علمیہ میں لیا جاتا ہے، ان کی انظار کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کی مزید جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔